دنیا کے اندر اللہ کا دستور اور سسٹم یہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ایک نظام کو بدلنا چاہتا ہے، نظم عالم کی تبدیلی چاہتا ہے، ایک اپنا نظام لانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کا خون خرابہ کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو یا اللہ کے نبی کے علاوہ دیگر نبیوں کے زمانے میں ہو، ہر نبی کے ساتھیوں کو ستایا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، غزوہ حنین کے اندر شہید کیے گئے۔ جنگ احد کے اندر خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دندان مبارک شہید کر کے زمین پر گرا دیا گیا، اور آپ کے چہرے انور سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا۔ اللہ کے نبی کو اس قدر زخمی کر دیا گیا تھا۔ یہ تکلیفیں دی گئی، لیکن اس کے بعد، ان تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد، پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد، ایمان کے مضبوط ہونے کے بعد، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم 10,000 صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کرتے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے، اور کفار مکہ گھبرائے ہوئے، تھرائے ہوئے، آج تو محمد اپنے کیے ہوئے، ہمارے کیے ہوئے سب کرتوتوں کا بدلہ لیں گے۔ ایک صحابی کی زبان سے آواز نکلتی ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہماری دکانوں کو خالی کروایا تھا، ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اتنی تکلیفیں دی تھی ہمیں کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، ہم مدینہ ہجرت کر گئے، آج ان سے بدلہ لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فوراً ڈانٹ لگائی صحابی کو اور فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور آپ نے اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو کعبے کے اندر ہے وہ بھی امان سے، جو مکے کی گلیوں میں ان سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ جب آپ کے اس اخلاق کو لوگوں نے دیکھا، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لے آئے، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ یہ دیکھ رہے تھے اب مکے کا گورنر کون بنے گا۔ مکہ قبضے میں آ گیا نا، تو مکے کو چلانے کے لیے، اس کی نظام کو چلانے کے لیے گورنر چاہیے۔ تو صحابہ کی نظریں دوڑ رہی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم دیکھ رہے تھے ادھر سے ادھر، ہر ایک صحابی جو ہے اپنی گردن کو اوپر اٹھائے ہوئے تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ علی کون؟ علی ابن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے، اس ابو سفیان کے بیٹے جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اس ابو سفیان کے بیٹے جو ابھی مکے کے اندر تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور وہ ایمان لا چکے تھے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، علی کو بلایا جائے۔ آپ کے سامنے حضرت علی کو بلایا گیا، اور حضرت علی ابن ابی سفیان کو مکے کا گورنر بنایا گیا۔ اور اسی طریقے سے تمام صحابہ یہ دیکھ رہے تھے، اب اذان کس سے دلوائی جائے گی؟ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینا یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر سے ادھر دیکھ رہے، نظر ہی نہیں آ رہے جس کو چاہتے ہیں آپ نے لوگوں سے کہا، بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ وہ بلال جو گھٹنوں سے لے کر صرف ناف تک کپڑا باندھے ہوئے رہتے تھے، ان کے پاس اتنا کپڑا میسر نہیں تھا، کالے کلوٹے آدمی، زمانے جاہلیت میں غلام تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، حکم فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے صحابہ کو یہ پیغام دیا تھا، اسلام کے اندر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ کوئی صحابی یہ فیصلہ نہ کر پایا اس آپ کی 63 سال کی زندگی کے اندر، یا یوں کہہ لیجئے آپ کی نبوت والی 23 سال کی زندگی کے اندر، کہ اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی صحابی یہ فیصلہ نہیں کر پایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیہیویئر، آپ کا کردار ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا تھا۔ تو اسی کے بارے میں بتایا گیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے پاس ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے۔ ان پر کیا حالات آئے؟ مستہم الباسا، ان کو تکلیفیں پہنچی ہے، ان کو پریشانیاں پہنچی ہے، وزلزلوا، اور اتنی پریشانیاں پہنچی ہے کہ ان کو ہلا دیا گیا۔ وزلزلوا کا مطلب ہے یہ زلزلہ سے ہے، زلزلے کا مطلب زمین ہل جاتی ہے، تو اسی کا عربی میں لفظ ہے وزلزلوا، اور زلزلہ بھی عربی کے لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا۔
حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے فرمایا سنو اللہ کی مدد عن قریب آنے والی ہے۔ بدا الاسلام غریبا، حدیث ہے یہ، وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو اجنبی سمجھا جاتا تھا، ان کو یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں بھی یہ دقیانوس ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ دنیا کو نہیں جانتے، دنیا کی باتوں کو نہیں جانتے۔ اس زمانے کے اندر اسلام کی ابتدا اس طریقے پر ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی دی تھی، یہ پریڈکشن دی تھی وَسَيَعُودُ غریبا، ایک زمانہ آخر میں قیامت سے پہلے ایسا آئے گا پھر اسلام کے ماننے والوں کو اجنبی سمجھا جائے گا، دقیانوس سمجھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا دنیا اتنی آگے پہنچ گئی تم ابھی یہیں پر ہو۔ وَسَيَعُودُ غریبا، ان قریب وہ زمانہ لوٹ آئے گا جب ایسے ہی اجنبی سمجھا جائے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان اجنبی سمجھے جانے والے لوگوں کو، آپ علیہ السلام نے ان دقیانوس سمجھے جانے والے لوگوں کو جو دنیا کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، دنیا جنہیں حقیر اور حقارت والی نظروں سے دیکھتی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری دی تھی فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو اسلام کے نام پر اجنبی، دقیانوس، فنڈامنٹلسٹ اور اسی طریقے سے نہ جانے کیا کیا سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ تو اسلام کے ہر دور کے اندر آزمائشیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، اور اس آزمائش سے جو کامیاب ہو کر نکل جائے، یعنی اس میں جو صبر کر لے، اپنے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے، ایمان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ خود اللہ کہتا ہے، شروع میں آیت آئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، کچھ تجارت میں نقصان کر کے، کچھ جانوں کو ختم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جو لوگ ایسے حالات کے اندر بھی صبر کرتے ہیں، اپنے ایمان پر جمے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس لیے جو حالات پیش آتے ہیں وہ حالات اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور کھرے اور کھوٹے کو اللہ الگ کرنا چاہتا ہے۔ حالات اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ ان حالات، آزمائش، پریشانیوں کی وجہ سے کہیں یہ ایمان سے ہاتھ تو دھو نہیں بیٹھے گا۔ ہوا ہے ایسا رشیا کے اندر، جب ایک دور ایسا آیا جس دور کے اندر مسلمانوں کی کاٹ مار ہوئی، 70,000 علماء کو قتل کیا گیا، تو رشیا کے اندر ہی تقریباً 30,000 علماء مرتد ہوئے، علماء سو مرتد ہوئے، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو جب ایسا زمانہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھٹائی کرتے ہیں، ایمان والوں کو الگ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان کا نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگی جائے، اور اپنے ایمان پر اس دنیا کے اندر جب ہم جائیں اس دنیا سے تو ایمان پر خاتمہ ہو، اس کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرش التراب